الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دنیا کا بے پناہ اور دنیا کا سب سے عظیم ترین جو خطبہ اور جو ٹاپک ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے۔ یہ ایسی سیرت مبارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک جل شانہ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو رونق بخشی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کی برکت سے ساری کائنات کو سجایا۔ گویا سب سے بڑا جو سیرت نگار ہے وہ اللہ جل جلالہ کی ذات عالی ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ پاک جل شانہ ہر دور کے اندر جو انسانی ادوار آئے جیسے اللہ نے پہلے ارواح کو پیدا کیا، اس میں اللہ پاک جل شانہ نے ایک تو الست بربکم قالوا بلا، پوری انسانیت سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اور دوسرا جو ہے انسانیت میں سے جب انسانوں کو چھانٹا جو اپنی خوبیوں کے اعتبار سے، جو اپنی اچھائیوں کے اعتبار سے، جو اپنی جو ہے اوصاف کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے، ان کو کلیکٹ کیا اور ان کو نام دیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پھر ان میں سے بھی جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور آپ کا جو ہے جسے ہم کہتے ہیں میثاق النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ عہد و پیمان لیا کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کے اندر تشریف لائیں تو تمہاری نبوت ختم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو طفیل آپ سب نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی۔ مزید برآں یہ سورۃ احزاب قرآن پاک جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ ساز ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قلم بند کیا ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک جو ایک ایک آیت ہے اس کی زبر زیر پیش، ایک ایک جو حرف ہے، اور 114 جو صورتیں ہیں اور 6666 آیات ہیں، وہ ساری کی ساری میرے اور آپ کے پیارے محبوب امام الانبیاء سرور کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کا یوں سمجھ لیں کہ ان کا اظہار ہے۔ اس میں یہ پہلی آیت جو آپ کی سٹینڈرڈ ہے آپ کے لیے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ آیت نمبر 6 ہے سورۃ احزاب کی 21ویں پاری کے اندر سورۃ احزاب دی گئی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہلے ایک اتھینٹک فیصلہ کر دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ مومنین تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، اور تمہاری بیویوں کے لیے وازواجہ امہاتہم، تمہاری بیویوں کے لیے سٹینڈرڈ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو بنایا۔ ایک تو یہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ دوسری جگہ اس سورۃ احزاب کے اندر ہم آتے ہیں تو 21ویں آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس کا آیت کا ترجمہ تو عموماً سیرت کی جو جتنی تقاریر ہیں ان کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے وہ انسانوں کے لیے بہترین اسوۂ حسنہ ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے راہ نجات کا ذریعہ ہے اور بہترین کامل طریقہ ہے جس پر چلا جائے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، یہ اس کے لیے ہے جو من کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، والیوم الآخر، آخرت پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ فرمایا جو تین صفات کے ساتھ، ایک تو اللہ سے ملاقات کو اسے یقین ہو کہ میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا نمونہ ہے، اور دوسرا جو ہے اسے آخرت کا یقین ہو کہ میں نے مر جانا ہے، میں اس عارضی اور فنا ہونے والے گھر کے اندر چند لمحوں کے لیے آیا ہوں اور پھر میں نے ہمیشہ ہمیشہ آخرت کے گھر کے اندر چلا جانا ہے، اور تیسری چیز کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو۔ اس کو اگر ہم اس آیت میں لے جائیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا میری اطاعت ہے، اللہ فرما رہے ہیں، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر گویا اللہ کا ذکر خیر ہے، اللہ کی جو ہے وحدانیت ہے، اللہ کے بول ہیں، کیونکہ صبغۃ اللہ جو رنگ ہے وہ اللہ کا جس کے رنگ چڑھتا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رنگ چڑھتا ہے جی، اللہ دل کی گہرائیوں کے اندر اترتا چلا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی صفات کے اندر، انسانی جو ہے خوبیوں کے اندر، چلنے کے اندر، پھرنے کے اندر، اٹھنے کے اندر، بیٹھنے کے اندر، چہرے کے اندر، کھانے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ گویا انسان ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ان آیات کی بنیاد پر
ہم یہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر انشاءاللہ کچھ لیکچر آپ کے سامنے پیش گزار کریں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ہمیں علم ہو، آپ کا بچپن کیسے تھا، بچپن سے پہلے تھوڑا سا ٹچ ہو جائے کیا حالات تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا اس کے اندر کیا حالات آئے، پھر آپ کی جو ہے جب آپ کی شادی ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آگے جو ہے جب آپ کو نبوت ملی اس وقت کیا حالات تھے، پھر نبوت کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان سے رخصت ہونے تک کے جو لمحات ہیں ان کو ہم نے سیرت کے عنوان سے انشاءاللہ سیرت النبی جو عبداللہ فارانی نے لکھی ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں، مختصراً ہے اور آسان فارم ہے۔ انشاءاللہ زیادہ میٹیریل ہم اس سے لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ نے زندگی دی اور اللہ نے آپ حضرات کا تعاون ہمیں عطا فرمایا، اور آپ کا جو ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور آپ ہمارے ساتھ چلتے رہے تو انشاءاللہ پھر ہم الرحیم المختوم انشاءاللہ پھر اس کتاب سے سیرت لیں گے، پھر اس کے بعد ضیاء النبی اس سے پھر ہم انشاءاللہ لیں گے۔ تو پھر یہ جب تینوں مکمل ہو جائیں گے سلسلے تو ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے سلاسل ہیں جو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو آپ نے الفاظ سنے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بنیں گے اور میرے لیے بھی ذریعہ نجات بنیں گے۔ کوشش کریں اسے اپنی زندگی میں بھی لے کر آئیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں تک جو ہے بجائے یہ کہ غلط لوگوں کے طریقے پہنچیں، بجائے یہ کہ گانے پہنچیں، فلمیں پہنچیں، موویز پہنچیں، کیوں نہ کتنا ہی اچھا ہو کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر گھر گھر، گلی گلی، قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں، موبائل موبائل، لیپ ٹاپ اور ہر جگہ یہ پہنچ جائے اور سارے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے سیرت النبی قدم بقدم اس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔